زیارت کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے. اب ہم جس مزار مقدس کی زیارت کر چکے ہیں ان کا نام حضرت سید یوسف حسینی ہے. کیا ہے وہ لوگ؟ سید یوسف حسینی ہے. اور ان کا لقب راجو کتال ہے. کیا ہے؟ راجو کتال. اور عوام میں جو ہے راجو کتال ہی سے یہ مشہور ہوئے. آپ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے. سبحان اللہ. سب کو پتہ ہے نا حضرت امام زین العابدین کون ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے ہیں. تو آپ ان کی اولاد میں سے ہیں. اور یہ حضرت خواجہ بندہ نواز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم بھی ہیں. اور آپ کے والد دونوں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. سبحان اللہ. اندازہ لگا کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خلیفہ اپنا خلافت عطا فرمائی. اور آپ کے والد محترم حضرت راجو کتال شاہ حسینی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے جو ہے خلافت عطا فرمائی. اسی طرح آپ کے والد کا نام سید شاہ علی رضی اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح 14ویں صدی میں آپ خاندان تغلق کے زمانے میں آپ جو ہے یہاں پر آئے تھے. اور آپ کی سیرت طیبہ میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی بھی آپ کی فرض سنت نفل قضا نہیں ہوئی. یاد رکھیں کہ ہم اتنے کوتاہی طبیعت کے کہ ہم فرض جو ہے قضا کر دیتے ہیں، لیکن حضرت راجو کتال شاہ رضی اللہ تعالیٰ کی کبھی فرض بھی قضا نہیں ہوئی، کبھی سنت بھی قضا نہیں ہوئی، اور کبھی نفل بھی قضا نہیں ہوئی. اسی طرح آپ جو ہے حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ ہے. یعنی آپ نے جو ہے تعلیم کس سے حاصل کی؟ حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ سے، جن کا مزار دلی کے اندر موجود ہے. اور آپ شاعر بھی تھے. سبحان اللہ. آپ شاعر تھے، شاعری بھی لکھتے تھے. تو دیکھیے جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو پہلا جو مصرع پڑھتے ہیں، جیسا بھی ہمارے عقیل بھائی نے پڑھے منور میری آنکھوں کو، تو یہ مطلع ہوتا ہے نا. اور جو آخری میں جو شاعر کا نام آتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں. تو آپ جب بھی شعر لکھتے تھے تو آخری مقطع میں آپ جو ہے لکھتے تھے راجا. کیا لکھتے تھے؟ راجا لکھتے تھے. تو وہ راجا لکھتے لکھتے جو ہے لوگ آپ کو راجو کہنے لگے. تو اس لیے جو ہے آپ کا نام عوام کے اندر کیا مشہور ہو گیا؟ راجو کتال شاہ. اسی طرح آپ کتال آپ کو کیوں بولا جاتا ہے؟ کتال کیوں بولا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کتال یعنی قتل کرنا. تو آپ کس چیز کو قتل کرتے تھے؟ خواہشات نفسانی کو قتل کرتے تھے. اس لیے آپ کو قتال کہا جاتا ہے. اور آپ کے جلال کا عالم یہ تھا کہ اللہ اکبر، آپ کی زندگی میں کوئی بھی آپ کو آگ بھر کے دیکھتا نہیں تھا. اور وصال کے بعد بھی آپ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ آپ کی گنبد کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا. یہ جلال کا عالم تھا. اور آپ دیکھیں کہ راجو کتال یعنی آپ جو ہے اپنے نفس کو، خواہشات نفسانوں کو قتل کرتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین کی سیرت طیبہ یہ رہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کیا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ عنہ. یہ جنگی دوست آپ کو کیوں کہا جاتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ جنگ سے محبت کرتے تھے. اب بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے نفس سے جنگ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اپنے نفس سے جنگ کرتے تھے. اس لیے جو ہے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا تھا. اور بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ وہ جہاد سے بہت محبت کرتے تھے، تو اس لیے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا تھا. تو حضرت راجو کتال شاہ، کتال اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو قتل کرتے تھے، اس لیے اللہ اکبر ان کا لقب جو ہے راجو کتال شاہ حسینی ہو گیا. اسی طرح آپ کا عرس مبارک جو ہے 5 شوال المکرم کو ہوتا ہے. یعنی عید کے 5ویں دن کے بعد جو ہے آپ کا عرس شریف یہاں پر ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے فیوز اور برکات سے مالا مال عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری اگلی زیارت جو ہے حضرت منتجب الدین حضرت زرزری زربخش دولہ میاں رضی اللہ عنہ پر ہوں گی. انشاءاللہ رب العزت وہاں پر ان کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.